السلام علیکم. بحر سے احتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر. بہت عرصے سے ویلاگ نہیں کر رہا تھا. کیوں نہیں کر رہا تھا اس وقت اہم نہیں ہے. اب کیوں کر رہا ہوں یہ اہم ہے. اور اس وقت میں ویلاگ اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو جنگ ہے, جو کشیدگی ہے, اس کے اوپر ایک پاکستان کی حیثیت سے بات کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. میں نے پاکستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے اور بیرونی معاملات کے حوالے سے بھی بہت عرصے ایز این اینکر پرسن, ایز اے میڈیا پرسن بہت بات کی ہے, اور اس کے اوپر میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اور میں سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس ویلاگ میں کہ میں جو کچھ کہہ چکا ہوں پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور موجودہ حکومت کی دھاندلی چوری کے حوالے سے, I stand with every single word that I have uttered in the past. However, جو بھی حکومت کے معاملات ہیں, مثال کے طور پہ حکومت کی, موجودہ حکومت کی تمام تر حرام زدگیوں کے باوجود اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر بے حسی کے باوجود, اور جو ظلم اور جبر اور استبداد کا نظام اس وقت پاکستان میں رائج ہے, اس کے تمام تر سپریشن کے باوجود, اس کے ظلم کے باوجود, ان تمام تر واقعات کے باوجود جن واقعات کے خلاف ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے میں نے ماضی میں بات کی ہے, اور قانون اور آئین اور قانون کی بالادستی اور حکمرانی اور سول لبرٹیز اور فریڈم آف سپیچ کو پیروں تلے جو روندا گیا ہے پچھلے 3 سال میں پاکستان میں, وہ تمام تر واقعات کے باوجود when it comes to پاکستان تو we have to stand as one nation. This is what I personally actually firmly believe, and that is why I'm doing this vlog. اب بات یہ ہے کہ جب میری یہ سوچ ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ باقی پاکستانیوں کی بھی یہی سوچ ہوگی, چاہے کسی کا تعلق فوج سے ہے, کسی کا تعلق بیوروکریسی سے ہے, کسی کا تعلق سیاست سے ہے, یا کسی کا تعلق جوڈیشری سے ہے. اور میں پہلے کل یہ ویلاگ کرنے لگا تھا, لیکن پھر مخصوص وجہ کہ آج 9 مئی تھا, اینڈ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سی. مجھے تو 2 مہینے ہو گئے میں نے ویلاگ نہیں کیا, شاید اور 2 مہینے ابھی میں نہ کرتا. اس کی وجوہات جو ہیں اس پہ میں نہیں جانا چاہتا ابھی, لیکن میں شاید 2 مہینے اور نہ کرتا. لیکن جب خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ہندوستان نے پہلے میزائل داغے پاکستان کے اوپر, جن میں سے 6 مقامات پہ پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ ہٹ کیے ہیں, اور اس کے بعد جانی نقصان ہوا ہے سویلینز کا. اس کے بعد ڈرون کی خبریں اب تک آ گئیں کہ 77 کے قریب ISPR کے مطابق ڈرونز جو ہیں وہ ابھی تک ناکارہ کر دیے گئے ہیں, یا وچ از این ایڈمیشن آف دا فیکٹ کہ 77 ڈرونز ہندوستان نے پاکستان کی سرزمین پر انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھیجے. اور دیگر پھر ہندوستانی میڈیا جس طرح سے بولتا ہے اور جس طرح ہائپر وہ وار جنگوازم اور ہسٹیریا وہ کریٹ کرتا ہے, اس میں تو وہ مطلب کہ وہ سائیکوٹک پیشنٹس لگتے ہیں, جیسے سائیکوپیتھس ہوتے ہیں نا, ان کے اینکرز اس طرح سے بات کرتے ہیں وہاں پہ, نہ آپ کو تیل ملے گا, نہ پانی ملے گا, نہ یہ ملے گا, نہ وہ ملے گا, یہ کر دیں گے, لاہور میں بیٹھ کے وہ لنچ کریں گے اور اپنا لاہور واپس لیں گے, اور اس طرح کی جو بکواس آل فال ان کے منہ میں آتی رہی ہے وہ بھی میری نظر سے گزری. تو وہ سرٹنلی آئی ناٹ ایز این اینکر پرسن, ناٹ ایز اے میڈیا پرسن, not as somebody else, but just as a Pakistani, I wanted to say what I had in my heart and mind. تو اس وجہ سے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں. تو ان کی تو بکواس کو آپ ایک طرف رکھ دیں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنگ میں ہماری اپنی صفوں میں کتنا اتحاد ہے اور کتنا نہیں ہے. مسئلہ اتحاد کا, متحد ہونے کا ہے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ جو ہندوستان نے میزائل اٹیکس کیے ہیں پاکستان پہ, ہندوستان نے ڈرون اٹیکس کیے ہیں پاکستان پہ, یہ کبھی بھی ہندوستان کی اتنی ہمت نہیں ہونی تھی اگر انہیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ اندرونی طور پہ, سیاسی طور پہ پاکستان میں اس وقت ذہنی طور پہ بہت زیادہ تقسیم ہے, ایک دڑاڑ ہے. پاکستان کی قوم جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اور پاکستان کے ادارے کیا سوچ رہے ہیں, اس کے اندر واضح فرق موجود ہے. دس از واٹ دے آئی تھنک بلیو, اینڈ دیٹ از وائی وہ اس حد تک گئے. نہیں تو ہندوستان کی کب اتنی ہمت ہوئی لیٹ ہسٹری میں, ریسنٹ ہسٹری میں, کہ جب ہندوستان نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے 77 ڈرون اٹیکس آن پاکستانی سوئل, آن پاکستانی ٹیریٹری, 77 ڈرون اٹیکس. تو
یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہندوستان کو پتہ ہے اس وقت ان کی اپنی جو اسیسمنٹ ہے، ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے یہ اب ہوم ورک کر کے بتایا ان کی گورنمنٹ کو کہ جی پاکستان میں اس وقت اندرونی طور پر خلفشار ہے جس کا ہم فائدہ بھرپور طریقے سے اٹھا سکتے ہیں. تو دشمن ہی ہوتا ہے، اس نے تو دشمنی کرنی ہے، نبھانی ہے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کوئی اپنے کرتوت صحیح کرنے ہیں، ہم نے کوئی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہم نے کوئی ذاتی اختلافات کو ختم کرنا ہے، متحد ہونا ہے، ایک قوم کی حیثیت سے جواب دینا ہے. اینڈ وین آئی سے قوم کی حیثیت سے جنگیں قومیں لڑتی ہیں، صرف فوجیں نہیں لڑتی ہیں، صرف فوج. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ابھی پاکستان پہ جو حملہ ہوا ہے ہندوستان کا، کیا خبر ہے آپ کو؟ از دیر اینی نیوز آف even one casualty of a soldier of Pakistan Armed Forces? No. زخمیوں کی اطلاعات ہیں کہ ہمارے فوجی جوان بھائی کچھ زخمی ہوئے ہیں، لیکن ایک بھی شہادت کی اطلاع نہیں ہے فوجی سائٹ پہ. لیکن 31 سیویلینز کی شہادت کی خبر ہے، 57 سیویلینز کے زخمی ہونے کی خبر ہے، ڈی جی ایس پی آر نے خود کہا ہے. یعنی کہ اس سے پہلے ابھی صورتحال یہ ہے حضور والا کہ فوج کی جانب سے کسی ایک بھی فوجی کی قربانی گئی ہو، اس سے پہلے 31 سیویلینز کی قربانی دی جا چکی ہے، 57 سیویلینز کے زخمی ہونے کی قربانی دی جا چکی ہے. سیویلینز نے اپنا حصہ پہلے ڈال دیا. سو وین آئی سے کہ جنگیں جو ہیں وہ قومیں لڑتی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا کہ صرف فوج نہیں قربانی دیتی یا جنگ دیتی، اس میں سیویلینز بھی کرو. اور اس وقت اگر سیویلین ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اس وقت اگر آپس میں جو ایک ریلیشن شپ ہے فوج کا اور سیویلینز کا، اس کے اندر کسی اختلاف کی وجہ سے ہندوستان فائدہ اٹھائے گا تو یہ پاکستان کے لیے درست نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اس ہندوستان کو اس کا فائدہ اٹھانے سے روکنا ہے، تو یہ صرف ذمہ داری سیویلینز کی نہیں ہے، یہ صرف میری نہیں ہے، یہ صرف کسی ایک طبقے کی نہیں ہے، یہ تمام طبقات کی ہے، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ہے. اس میں ہماری سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پالیسی پہ کوئی نظر ثانی کرنی ہے. 9 مئی 2023 اور آج 9 مئی 2025، 2 سال، 23، 24 اور آج کی تاریخ کو چھوڑ کے اس سے پہلے تک 9 مئی کے اوپر جو بیانیہ بنا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور میڈیا پرسنز کو جس طرح سے بلوایا گیا اس کے اوپر، اور گانے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا واٹ ناٹ اس کے اوپر چلایا گیا، میں تو چیختا رہ گیا. میں نے کہا کہ یار یو ڈونٹ ٹریٹ یور اون سٹیزنز لائک دیٹ. Even if they've violated some sort of a law, treat them like ordinary criminals. Don't treat them like enemies of a foreign country. لیکن unfortunately یہ ہوا پاکستان. مطلب کہ یہ چھوٹی بات ہے کسی کے اوپر غداری کا الزام آپ لگا دیں. میں ابھی بھی ایون کہ وہ لوگ جو ابھی بھی میاں نواز شریف کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے وہ سرکلز جو میاں نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مودی کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے بولتا نہیں، جواب نہیں دیتا کیونکہ اندر سے شاید یہ غدار ہے، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اسی طرح میں اس کو سپورٹ نہیں. مطلب کہ نواز شریف بیچارہ کیا بولے، اس کے پاس بولنے کے لیے کیا غداری کا فتویٰ لگانا ضروری نہیں. ہی از ناٹ ان اے پولیٹیکل پوزیشن. پلے کیا نواز شریف کے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہ نواز شریف کدھر ملک پہنچ گیا، جنگ، مطلب کہ جنگ تک تو ہم چلے گئے. اندرونی طور پہ تو جو کیوس میس تھا وہ سارا اپنی جگہ پہ تھا. اب ایکسٹرنلی وی آر ایٹ وار، وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پہلے میں کل ویلاگ کرنے لگا تھا، لیکن پھر میں رکے. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ آج 9 مئی 2025 کو یہ جو میڈیا پہ باندر بٹھائے ہوتے ہیں جن کو بلوایا جاتا ہے کہ یہ کہہ دو وہ کہہ دو، اور وہ پڑک کے بولتے ہیں، پھر اپنی سیٹ سے اچھل کے، کچھ کی تو ٹنڈیں چھتوں سے لگتی ہیں جا کے، کیونکہ پیچھے سے آیا ہوتا ہے بیٹا آپ نے یہ کہنا ہے، چھوٹے آپ نے یہ کہنا ہے. وہ چھوٹا پھر ایسے پڑکتا ہے، اچھلتا ہے، ٹھا جا کے ٹنڈے مارتا ہے چھتوں پہ جا کے کہ کسی طرح میرا مالک مجھے نوٹس کر لے، میں نے بول دیا جو مجھے کہا گیا تھا. تو میں نے کہا وہ دیکھوں ان چھوٹوں میں سے کسی چھوٹے نے کیا آج بھی 9 مئی کا رونا رویا ہے، یا آج بھی 9 مئی کے اوپر اس بیانیے کو کنٹینیو رکھا ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے
کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ مناسب فیصلہ کیا کہ کسی چھوٹے کو 9 مئی کے کام پہ آج کے دن نہیں لگایا. 9 مئی 2025 ہونے کے باوجود اور 9 مئی 2023 کی دوسری سالگرہ ہونے کے باوجود پاکستان کے تمام چھوٹے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں وہ انڈیا پہ ہی بات کر رہے ہیں, فوکس انڈیا پہ ہے. یعنی کہ جو اینی ریزن دیٹ کوڈ ریزلٹ ان فردر ڈس یونٹی اس کو اوائڈ کیا اسٹیبلشمنٹ. دس از اے ویری سین اسٹیپ آن پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ کو مزید یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادھر آل پارٹیز کانفرنسز ہو رہی ہیں, مودی نے بٹھایا راہل گاندھی کو ساتھ. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو سمجھا کیا ہے. 77 ڈرون اٹیکس یار, مطلب کہ وی آر دی 5th I think most powerful country in the world, 5th largest country in the world with an armed forces of around 700,000 nuclear power. اور پاکستان کا یہ کیا سمجھا انہوں نے پاکستان کو کہ 77 ڈرون اٹیکس ہمارے اوپر انہوں نے کیا. اب ہماری فوج یہ کہتی ہے کہ پاکستان اپنی مرضی اور اپنے وقت کے مطابق جواب دے گا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ دے گا اور دینا بھی چاہیے. Although I am not for war, I am not into war mongering یا war hysteria, میں اس طرح کی چیزوں میں تو I am one of the proponents of peace. لیکن اس کے باوجود اگر ان کے سر پہ جنگ کا بھوت سوار ہو ہی گیا ہے اور انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کی ٹھان ہی لی تھی, تو انہوں نے پاکستان کو سمجھا کیا ہے کہ 77 ڈرون اٹیکس اور پاکستان کا وہ مناسب جو بھی کوئی جواب ہے اس کے اوپر, اور ایک قوم کی حیثیت سے جواب جانا چاہیے. اور قوم میں اتحاد کی کسی اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے اس ٹائم پہ. لیکن اگر ابھی بھی سیاسی اختلاف کو, پولیٹیکل انجینئرنگ کو, اندرونی معاملات کو, ایگو کو, انا کو اور انا کی تسکین کو زیادہ مقدم رکھا جائے گا تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ پھر ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی جو اتنے نیرو مائنڈڈ ہو کر یہ ڈیسیژن لیں گے کہ ایک ایسے ٹائم پر جب پاکستان ہندوستان کی جنگ ہو رہی تھی, جب ہندوستان پاکستان کے اوپر میزل اٹیکس کر چکا ہوا تھا, 77 ڈرون اٹیکس کر چکا ہوا تھا, 31 شہری شہید ہو چکے تھے, 57 زخمی ہو چکے تھے, کچھ فوجی جوان زخمی ہو چکے ہوئے تھے, اور ہندوستان کا میڈیا بکواس پر بکواس کر رہا تھا کہ لاہور فتح کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو اس ٹائم پر بھی ہم اپنے ذاتی اختلاف, سیاسی اختلاف نہیں مٹا سکے, اور ہماری انا اتنی بڑی تھی کہ ہم نے کہا نہیں ہم اس ایک بندے کے ساتھ بات نہیں کریں گے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ کیوں اس بندے کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے, عمران خان کے ساتھ. اس وجہ سے دیٹ اٹس ناٹ اباؤٹ ون پرسن, اٹس اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان. عمران خان ایک بندے کا صرف نام نہیں ہے, عمران خان ایک سوچ کا نام بن چکا ہے پاکستان میں. بلیو می, ٹرسٹ می, کہ میں کوئی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہا کہ عمران خان کو ایک لارجر اینڈ لائف فگر بنا کے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں. میں بڑی ریشنل بیسس پہ انالیسس کر رہا ہوں اس وقت, اور میں خود بہت سٹرونگ مائنڈ کا آدمی ہوں کچھ چیزوں کے اندر, جہاں جلدی کیتے کسے تو امپریس نہیں ہونا. الحمدللہ میں انسپریشن ضرور لیتا ہوں لوگوں سے, لیکن میں امپریس نہیں ہوتا لوگوں سے, ٹھیک ہے. اور میں آئی ایم ناٹ انٹو کلٹ فالوئنگ اس طرح کی کوئی, بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو پورٹرے اے ویری ریشنل انالیسس ان فرنٹ آف یو دیٹ سر دس مین بائی دا نیم آف عمران احمد خان نیازی پاکستان میں ایک سوچ بن چکا ہوا ہے, ایک نظریہ بن چکا ہوا ہے, اور ایک پولیٹیکل موومنٹ کی علامت بن چکا ہوا ہے, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اور اگر اس کے پیچھے متحد ہونے کے لیے تیار ہیں تو وہ کہیں بارڈر پار سے تو نہیں آیا, وہ پاکستانی ہے نا, وہ ورلڈ کپ جیت کے دیا نا, وہ شوکت خانم بھی بنایا, پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ان حالات میں بھی ذاتی سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر فوقیت دی, ان کا نام تاریخ کے سیاہ ترین باب میں درج ہوگا, مورخ لکھے گا. اور پہلے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن دس از انفارگیویبل آئی سپوز. اس سے آگے کیا ہوگا کہ آپ کا ملک حالت جنگ میں, اور پھر بھی آپ مطلب کہ متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو پھر اس سے زیادہ
زوال کسی بھی قوم کے اوپر, کسی بھی سوسائٹی, کسی بھی ملک پہ کیا آ سکتا ہے. دس از دا پیک. دس از گوئنگ ٹو بی دا پینیکل آف دیٹ ڈکلائن دیٹ پاکستان از فیسنگ رائٹ ناؤ. سو ادھر نہیں جانا چاہیے, اس کو اوائڈ کرنا ہے. اور اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی سے جا کے معافی مانگے, یہ اس سے معافی مانگے یا وہ اس سے معافی مانگے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پچھلا سارا کیا کرایا جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے, مطلب کہ وہ لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. ایک طرف سے نہیں بات کر رہا کہ جی 9 مئی والوں کو لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. جو ریاست کی طرف سے جبر ہوا ہے, ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, لوگوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس اوور دیر ایز ویل. سو لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. لیکن یہ جو حرکتیں ہیں, جیسے 4 دن پہلے سپریم کورٹ کے ججوں نے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کو آئین سے مطابقت قرار دی اس کی, کہ جی یہ آئین کے عین مطابق ہے, ہو سکتا ہے سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل. تو وہ 5 جج صاحبان آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے, ان کو جیسے چھوٹوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یہ کرنا بند. ان کو تو میں نے کیا کہنا ہے, میں تو صرف یہ میری خواہش ہے. میں یہ خواہش, جس دن میں نے یہ خبر سنی, آپ کو یاد ہے میں کیسے ویلاگ کرتا تھا پوری ججمنٹس کے ساتھ, چھوڑ دیا میں نے کرنا, بیکاز مجھے لگتا ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کی ججمنٹس کے اوپر تجزیہ کیا جائے. لیکن میری خواہش یہ ہے, اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جب کبھی دوبارہ پاکستان واپس جانے کا موقع دے گا, انشاءاللہ جب میں جاؤں گا, تو مجھے کبھی ان 5 میں سے جن لوگوں نے یہ اس طرح کے فیصلے دیے نا, ان کے سامنے کبھی کسی کیس میں پیش نہ ہونا پڑے. میں ان کو سر کہہ کے نہیں بلانا چاہوں گا. مائی لارڈ جیسے سپریم کورٹ کے جج کو وکلا کیس پہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں, I would never want to say, they do not deserve that respect at all. میری نظر میں یہ بالکل کوئی رسپیکٹ نہیں رہے گی ان لوگوں کی. بہرحال ان سے میں نے بات نہیں کرنی. کیا بات کرنی ان سے, جو چلا رہے ہیں پیچھے, میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ ان کو فی الحال نا چھوٹوں کی طرح استعمال کرنا چھوڑ دیں ملک کی اتحاد کے لیے, ملکی اتحاد اور قومی یکجہتی کے لیے, کیونکہ دس از این ایکسٹرا آرڈنری سچویشن دیٹ پاکستان از گوئنگ تھرو رائٹ ناؤ, اینڈ وی نیڈ ٹو بی یونائٹیڈ ان آرڈر ٹو کنفرنٹ انڈیا. ٹھیک ہے, تو ایک قدم اچھا اسٹیبلشمنٹ کا آج 9 مئی کے حوالے سے, کہ کسی چھوٹے کو نہیں چھوڑا گیا, 9 مئی کے اوپر بات کرنے کے لیے اور ہندوستان کے اوپر ہی فوکس ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی پاکستان کے اندر. ہوپ فلی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.